بسم اللہ الرحمن الرحیم مركز العلوم والحكم للدعوة والإرشاد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. صدق اللہ العظیم. عزیز دوستو اور محترم ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و شکر ہے کہ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو رمضان کی ان مبارک راتوں میں، ان مبارک محفلوں میں جمع کرتے ہوئے آ رہا ہے، اور میں اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو آنے والے بقیہ رمضانی راتوں میں کثرت سے عبادت کرنے کی اور مغفرت طلب کرنے کی توفیق بخشے. اور میں مزید اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو جیسے اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طریقے سے ہم تمام کو جنت الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جس کے طلب میں بڑے بڑے صلحاء اور اسلاف امت اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر پوری کی پوری رات عبادت کے لیے مصروف ہو جاتے تھے. ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے یعنی کتنے سال؟ ایک سال میں 12 مہینے ہیں، تقریباً 80 پر 4 یا پھر 80 پر 5 سال سے بھی زیادہ. یہ ایک رات کی عبادت جو ہے اتنے سالوں کی عبادت کے برابر ہے. یعنی حساب لگانے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر ایک رات کو بھی صحیح طریقے سے پالے اور بقیہ زندگی کو صحیح طریقے سے گزار لے تو اس کے لیے کافی ہے بس. کیونکہ معمولی ایک آدمی کی زندگی امت محمدیہ میں، ہماری اس امت میں 60 سے 70 سال کی ہے. آپ بہت ہی کم لوگوں کو ایسے دیکھ سکتے ہیں جن کی عمریں 100 سے زیادہ ہوں یا پھر 120 ہوں، ایسے بہت کم ہوتے ہیں. جاپان وغیرہ میں، برازیل وغیرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں بڑی عمر کے لوگ موجود ہیں. عمر ہو کر بھی موت نہیں آنا، یہ بھی قسم کے عذاب ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں جو ہے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے
65 عمر تک زندہ رکھا. میں نہیں چاہتا، کیونکہ جب آدمی اپنے بڑھاپے کی انتہا کو 65 زندگی میں پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے پاس وہ بچپنا آ جاتا ہے، اس کے پاس وہ وقار، وہ سکونت، وہ اطمینان، وہ بڑھاپا نہیں رہتا، بچہ ہو جاتا ہے. اور چھوٹی موٹی باتوں میں غصہ، چڑچڑاہٹ، یہ تمام چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اسے نفرت کرنے لگتے ہیں اور لوگ اسے پسند نہیں کرتے، اور خود گھر والے اسے پسند نہیں کرتے، اس کے بچے اور اس کے بھائی، دوسرے رشتہ دار اسے پسند نہیں کرتے. تو ایسا آدمی کا زندہ رہنا جی مرنے سے تو بہتر نہیں ہے. تو اس وجہ سے طویل زندگی گزارا یہ بھی کیا ہے، ایک قسم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے. اسی لیے ایک آدمی کوفے میں تھا، اس وقت سعد بن ابی وقاص کی گورنری تھی کوفے میں. تو سعد بن ابی وقاص پر تہمت لگایا گیا. ایک آدمی اٹھا بھری مجلس میں، اٹھ کر بولا کہ سعد بن وقاص ایسا آدمی ہے جو لوگوں سے رشوت لیتا ہے، انصاف سے لوگوں کے درمیان فیصلے نہیں کرتا. مسئلہ حضرت عمر تک پہنچ جاتا ہے، اور حضرت عمر ایک آدمی کو بھیجتے ہیں جو کوفے میں آ کے سروے کرتا ہے، اور اس آدمی کے سامنے پھر یہ آدمی آ کر غلط شہادت دیتا ہے. تو سعد بن ابی وقاص کو بہت غصہ آتا ہے. اور سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ عشرۃ المبشرہ میں سے ایک صحابی ہے. 10 ایسے صحابہ جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، ان میں سے ایک ہے. اور ان کی یہ بھی خوبی ہے کہ یہ مستجاب الدعوہ تھے، ان کی دعا قبول کی جاتی تھی، جو بھی مانگے قبول کرتا تھا اللہ تعالیٰ. وہ ایک وصف ان کی نیکی ہونے کی وجہ سے، پرہیزگار ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تحفہ دے رکھا تھا، جو بھی دعا مانگتے قبول ہو جاتی. تو ایسے بڑے صحابی پر یہ تہمت، تو ان کو برداشت نہیں کیا گیا. وہ اٹھے اور اس آدمی کو دیکھ کر بولے، بدوا دیکھیے، کہتے ہیں کہ تجھے اللہ تعالیٰ بڑی عمر تک زندہ رکھے، اور تو اس عمر میں بھی فتنے میں تڑپتا رہے گا، اس عمر میں بھی تیرے اندر فتنے ہوئے. اور تاریخ گواہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص گزر گئے، لوگ ختم ہو گئے، لیکن یہ آدمی دوسرے جنریشن کے نوجوانوں کو دیکھ رہا ہے، اتنا بوڑھا ہو گیا. اور یہاں تک کہ اس کے آبرو، آنکھوں کے اوپر جو آبرو ہے وہ لٹکنے لگے، اتنا بوڑھا ہو گیا. اور اس بڑھاپے میں فتنہ کیا ہے؟ یہ نوجوان لڑکیوں کو دیکھ کر چھیڑتا ہے بوڑھا ہے، یہ پریشانی. لیکن دیکھیے مصیبت یہ ہے، فتنے میں پڑ گیا نہیں، لڑکیوں کو چھیڑتا ہے. اور کہتا تھا اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد بن ابی وقاص کی بددعا لگ گئی ہے. اور بہت دنوں تک زندہ رہا، اور جب اسے لوگوں نے دھکار دیا، لوگوں نے کہا کہ تو زمین میں بوجھ ہے، جب تک وہ زندہ رہا اور اس کے بعد مر گیا. تو میرے دوستو، طویل زندگی پانا جو ہے یہ ایک طرف سے مصیبت ہے، ایک طرف سے اللہ تعالیٰ جو ہے بھیجا ہوا عذاب ہے. تو بات کہاں سے نکلی؟ ہاں، لیلۃ القدر. لیلۃ القدر معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کی عمر جو 60-70 سال کی ہے اور لیلۃ القدر جیسی مبارک رات کو پالے، جس کے اندر 85 یا پھر آپ اس سے بھی زیادہ حساب لگائیں گے، 1000 مہینے نہیں کہا گیا ہے، خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر. پتہ نہیں آپ کی عبادت کی نوعیت کو دیکھ کر، آپ کی عبادت کی کوالٹی کو دیکھ کر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے اور 1000 ایکسٹرا مہینے کا ثواب دے دے. ہو سکتا ہے، اللہ کے یہاں ہر چیز جو ہے بڑھتی ہے، دگنی چگنی ہوتی ہے. تو میرے دوستو، معلوم میں ہوتا ہے کہ آدمی لیلۃ القدر کی ایک رات بھی صحیح ڈھنگ سے پالے اور اس کے ہر لمحے، ہر منٹ کو استعمال کر لے، کثرت سے دعا کرے، مغفرت چاہے، قرآن کی تلاوت، قرآن، نماز کا قیام کر لے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے ایک پوری زندگی کے لیے کافی ہے. بہت بڑی چیز ہے میرے دوست. لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمت دیکھیے، سال میں 5 مرتبہ آپ کے لیے موقع فراہم کیے جاتے ہیں کہ آپ کو 5 راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر کی. اتنی عظیم رات آپ کو ایسے ہی دے دی نہیں جائے گی، ایسے تحفے میں دے دیں گے تو آپ کی نظر میں اہمیت نہیں ہوگی. تو آپ کو جو ہے یہ رات 5 راتوں میں چھپا دی گئی ہے، اور آپ سے چاہتا ہے اللہ کہ آپ 5 راتوں میں محنت کریں
بلکہ ان 10 راتوں میں محنت کرے اور ایک رات کو حاصل کر لے. بہت بہترین رات ہے میرے دوستوں. اس کے اندر کی عبادت بہت ہی فائدہ مند ہے. بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عبادت کرنے کے لیے تو آ جاتے ہیں, قرآن بھی اٹھا لیتے ہیں, لیکن جیسے ہی آدھا صفحہ یا پھر ایک صفحہ پڑھ لے تو بازو میں کیا بھی خیریت, ان سے تھوڑی دیر ڈسکشن, اور اس کے بعد باتیں جو ہے چلو بھائی تھک گئے, جو ہے چائے کے لیے جاتے ہیں, اٹھ کے چائے کے لیے چلے جاتے, پھر واپس آئے, پھر بیٹھے, پھر الٹا طرف جو تھے ان کے پاس. اس طریقے سے جو ہے ادھر کی ادھر کی باتیں کرتے کرتے جو ہے ان سے جو ہے پورا موقع چلے جاتا ہے. یہ اصل میں کیا ہے, آدمی جو ہے صرف ایک رات میں یہ چیز ڈیولپ نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں تعارف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. تم اللہ تعالیٰ کو تمہارے خوشحالیوں میں, تمہارے پاس جو فری ٹائم ہے اس میں یاد کیا کرو. اگر تم لوگ ایسا کرو گے تو جب تم لوگوں کو ضرورت پڑے گی اللہ کی, اللہ کے ذکر کی, اللہ کی عبادت کی جب ضرورت پڑے گی تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں آدمی اس کی مہلتوں میں اس کے پاس جو فری ٹائم تھا اس میں عبادت نہیں کیا, اس میں محنت نہیں کی, بلکہ اس میں گپے اڑا رہا تھا, وقت برباد کر رہا تھا, عبادت سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے. ایسا آدمی آ کر اچانک یہ رات میں مصحف لے کر بیٹھنا, چاہنا کہ پوری رات عبادت کرنا, نہیں, اللہ تعالیٰ اسے مدد نہیں کرتا. تو میرے دوستو ایک طرف سے مصیبت ہے, ایک طرف سے پریشانی ہے کہ آپ عبادت کے لیے بیٹھتے ہیں لیکن آپ کو مدد نہیں مل رہی. تو ان چیزوں سے جو ہے آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیے کہ دعا یہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عبادت میں لذت دے, عبادت میں شغف دے, عبادت میں انٹرسٹ دے. تو ایسے ہی لوگ جو اللہ تعالیٰ کو عام ایام میں یاد کرتے ہیں, رمضان نہیں دوسرے دنوں میں بھی اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں, ہر نماز کے بعد اللہ کو یاد کرتے ہیں, فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر طویل مدت تک اللہ کو یاد کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, جب بھی جو ہے زبان خالی ہے استغفار پڑھتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے مہلت ملتی ہے کہ وہ یہ رات کو اچھی طریقے سے فائدہ مند کریں. لیکن جو آدمی نہیں کیا اس کے لیے بہت مشکل ہے, الا ماشاءاللہ. اگر اللہ تعالیٰ مدد کرنا چاہے تو الگ موضوع ہے. تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے جو بھی آپ کر سکتے ہیں. جی اگر آپ کا دل قرآن نہیں پڑھنا چاہتا, نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے. اچھا نماز بھی کثرت سے نہیں پڑھ سکتے آپ, ویسی صورت میں بیٹھ کے دعا کیجیے. اچھا دعا بھی نہیں, ایک 10 منٹ کے, 15 منٹ کے, آدھا گھنٹہ کے, پھر چھک گئے تو کوئی دینی کتاب اٹھا کر بیٹھ کر پڑھیے, یا پھر قرآن کا ترجمہ پڑھیے. صرف قرآن پڑھنے سے آپ کو جو ہے دلچسپی نہیں آ رہی ہے تو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیے, یا تو پھر احادیث ترجمے کے ساتھ پڑھیے. کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اوقات جو ہے اچھے کام, نیک کام, عبادت میں گزاریے, اور اللہ سے امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو وہ بہترین رات نصیب کرے گا, اور ضرور آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا, اور ضرور آپ کو وہ 1000 مہینوں سے بہتر عبادت عطا کرے گا. بہرحال یہ چند باتیں تھی جس کا تعلق لیلۃ القدر سے تھا. گزشتہ اور پیوستہ کے مجلسوں سے ہم اخلاق پر بحث کر رہے ہیں, اگرچہ کہ ہم تفصیل سے بحث نہیں کیے, بلکہ لقمان علیہ السلام کے چند نصیحتیں آپ کے سامنے ہم نے عرض کیا. آئیے آج دیکھتے ہیں کہ اچھے اخلاق کی اہمیت کیا ہے. اللہ کے رسول نے احادیث میں اچھے اخلاق کے تعلق سے کیا کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں اکثر ما يدخل الجنہ التقوی وحسن الخلق. دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز آپ کو جنت میں لے کر جانے والی ہے, آپ کو جنت میں داخل کرانے والی چیز سب سے پہلے تقوی ہے, اللہ کا ڈر, حرام سے بچنا, نیکی کرنا, یہ چیز. اور دوسری چیز اچھے اخلاق, دوسری چیز اچھے اخلاق, پاک اخلاق. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں ان اقربکم منی مجالس یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا وان ابعدکم منی یوم القیامة مجلسا
اسوأکم اخلاقا، تم میں سے قیامت کے دن میرے قریب وہ آدمی ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا قیامت کے دن کس چیز کی علامت ہے؟ فلاح کی علامت ہے، بہبودی کی علامت ہے، جیت کی علامت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہنا یہ ہار کی علامت ہے، پریشانی کی علامت ہے۔ تو اچھے اخلاق والے، جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے قیامت کے دن۔ جن کے اخلاق اچھے نہیں ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے وقت کہتے ہیں اللہم احسن خلقی کما احسنت خلقی۔ یہ دعا کب پڑھنا چاہیے؟ جب آدمی آئینے کو دیکھے، میرر کو دیکھے تو اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ بہت بہترین دعا اور معنی خیز دعا ہے۔ اللہم احسن خلقی، اے اللہ میرے اخلاق کو تو اچھا کر دے، بہترین کر دے، جیسے تو نے میری خلقت کو، میرے کریشن کو بہتر بنایا ہے۔ کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا کریشن بہتر ہے، جبکہ انسانوں میں ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ خوبصورت ہیں، بعض لوگ بدصورت ہیں۔ بدصورت بھی یہی دعا پڑے گا؟ ہاں، سب یہی دعا پڑیں گے، کیونکہ یہ جو انسان کی صورت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تمام مخلوقات میں، زمین میں تمام مخلوقات میں سب سے خوبصورت انسان ہے، سب سے خوبصورت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے انسان کے چہرے کو بنایا۔ یا آدم یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا، کیوں تو سجدہ نہیں کر رہا ہے اس ذات کے لیے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے 3 کام کیے ہیں، اپنے ہاتھوں سے، خاص اپنے ہاتھوں سے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اسی لیے سخت منع ہے شریعت میں کہ آدمی چہرے پر تھپڑ مارے، چہرے پر تھپڑ مارنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ بچے کو مارنا بھی چاہتے ہیں، جو ہے پیٹ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، یہ استعمال کریں، لیکن چہرہ جو ہے اس کے سے جو ہے ضرور اس سے جو ہے قریب مت جائیے۔ اور چہرے میں مارنا، چہرے سے جو ہے قریب جانا، غصے کی صورت مارنے کے لیے، یہ سب غلط چیزیں ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں عام ہے یہ تھپڑ مارنا، تماچا لگانا، لگا تم بھائی بول کے، یہ سب کیا ہے، بالکل غلط چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے چہرے کو بنایا ہے۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے کیا ہے وہ تورات لکھ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو تورات جو ہے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، بہت بڑی چیز ہے۔ پورے کا پورا انفارمیشن، پورے کے پورا مادہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کے شکل میں دیا گیا۔ لیکن ہوا کیا، جب موسیٰ علیہ السلام آئے، دیکھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں، غصہ بہت آ گیا، پھینک دیے، پورے الواح پھینک دیے، پھینک کر پکڑ کر سامری کو خوب لگائے۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو جا کر جو ہے ان چیزوں کو جمع کر کر اٹھا کر لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ لینے گیا تھا میں اور تم لوگ بچڑوں کی عبادت شروع کر گئے، کیسے بدبخت لوگ ہو تم۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ نے جنت کو مومنین کے لیے اپنے ہاتھوں سے سجایا۔ سبحان اللہ، جنت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے۔ تصور کیجئے اس کی خوبصورتی کیا ہوگی، جی اس کی شائستگی کیسی ہوگی، اس کے اندر آسائشیں کیسی ہوں گی، اللہ اکبر۔ اور جنت کے جھاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بویا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آدمی کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے لیے جنت میں ایک جھاڑ بو دیا جاتا ہے، اس کے لیے جب وہ جنت کو جائے گا اس جھاڑ سے فائدہ اٹھائے گا۔ تو یہ 3 کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے چیز کون سی ہے؟ صورت۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے،
انتہائی خوبصورت بنایا ہے. اسی لیے آدمی جب آئینے کے سامنے جائے تو کہیں کہ اللہ جیسے تو نے ہم کو جو ہے خوبصورت بنایا ہے. کہا جاتا ہے کہ جن یہ بدصورت ہوتے ہیں. جن جو ہے اگر ان کی اصل شکل میں کوئی آدمی کو دیکھ لے تو ختم, آدمی کو بخار اور 40 دن تک پریشان رہے گا. جو ہے وہ خطرناک چہرہ دیکھ نہیں سکتا آدمی. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جن جب انسان میں حاوی ہوتا ہے تو انسان کی خوبصورتی دیکھ کر حاوی ہوتا ہے. اور بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے بوڑھیا ہے, بوڑھا آدمی ہے, جن حاوی ہو گیا, جن سے پوچھا گیا تو کہہ رہا ہے کہ یہ آدمی بہت خوبصورت ہے, بوڑھا آدمی ہے جی, پورے بال جو ہے سفید ہو گئے. لیکن ان لوگوں کے لیے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت چمکا کر دکھایا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے. سبحان اللہ, کوئی مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا. بڑے بڑے مخلوقات ہیں, ملائکہ ہیں, بڑے بڑے مخلوقات ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ انسان کے تعلق سے کہتا ہے ہم نے انسان کو عزت دی ہے, بزرگی دی ہے. کیسی عزت؟ یہ زمین پر چلتا ہے, زمین پر اس کی حکومت ہے. بڑے بڑے جانور اس کے ماتحت ہیں. ہے دبلا پتلا آدمی لیکن 1 ٹن 5 ٹن ہاتھی پر چڑھ کر بیٹھتا ہے اور اس پر اس کی حکومت چلاتا ہے. اونٹ پر حکومت چلاتا ہے, گھوڑے پر حکومت چلاتا ہے. پورے کے پورے جانور اس کے لیے مسخر ہیں, گویا کہ اس کی خدمت کر رہے ہیں. اور پانی میں ہوائیں, پانی کا زور, اس کے باوجود چھوٹی کشتی لے کر سمندر کو چیرتا ہوا پھرتا ہے. جی اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ چیز دی ہے, کسی اور مخلوق کو نہیں دی ہے. تو آدمی جو ہے جب اس کے چہرے کو دیکھتا ہے آئینے میں تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ جیسے تو نے مجھے خوبصورت بنایا ہے میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے, میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے. کیونکہ صرف آدمی خوبصورت ہونے سے کچھ بھی فائدہ نہیں جب تک کہ اس کے اخلاق خوبصورت نہ ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے حدیث میں کہتے ہیں اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی الى احسنها الا انت. اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کی طرف, اچھے اخلاقوں کی طرف مجھے کھینچ کر لے جا, اس کے طرف میری ہدایت کر, کیونکہ تو ہی اچھے اخلاق کی طرف لے کر جا سکتا ہے, تیرے علاوہ کوئی اچھے اخلاق دے نہیں سکتا. اے اللہ مجھے برے اخلاقوں سے دور رکھ, کیونکہ تو ہی برے اخلاق سے دور رکھ سکتا ہے, تیرے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اور دوسرے حدیث میں اللہ کے رسول کہتے ہیں ان الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار. کہتے ہیں کہ مومنین میں بعض ایسے ہیں جو کثرت سے عبادت کرتے ہیں, بعض ایسے ہیں جن کی عبادات معمولی ہیں, لیکن وہ کثرت سے جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان سے لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں. کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو ان کے اچھے اخلاقوں کی وجہ سے رات بھر نماز پڑھنا اور دن بھر روزے رکھنے سے بہتر بن جاتے ہیں. ایک آدمی ہے رات بھر عبادت کرتا ہے, ایک آدمی ہے دن بھر روزے رکھتا ہے نفل, ایک آدمی اس کے اخلاق اچھے ہیں. ان میں سے تینوں میں سے کون بہتر ہے؟ جس کے اخلاق اچھے ہیں اور اس کے اخلاق کے ذریعے سے ان دونوں کا ثواب وہ لے لیتا ہے. بعض لوگ آئے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے کہ 2 عورتیں ہیں, ایک عورت ایسی ہے جو انتہائی عبادت گزار ہے, نمازیں پڑھتی ہے, روزے رکھتی ہے, صدقہ خیرات میں سب سے آگے ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کے پڑوسی اس سے پریشان ہے, بہت اذیت دیتی ہے, چرب زبان ہے. جی زبان کھولے تو 4 لوگ ختم سمجھا. جی اتنی پریشان حالت, پڑوسی سے ہمیشہ پریشان ہے. ایک دوسری عورت ہے جس کے عبادات اتنے قابل ذکر نہیں ہے, فرض پڑھ لیتی ہے, فرض روزے رکھ لیتی ہے, معمولی صدقہ خیرات کر لیتی ہے, لیکن اس کے پڑوسی اس سے بہت خوش ہیں, اس کے دوست احباب اس سے بہت خوش ہے, کیونکہ اس کے اخلاق خوش اخلاق ہیں, بہترین اخلاق ہیں. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ عورت جو کثرت سے عبادت کر رہی ہے اس کے باوجود یہ جہنم کو جائے گی. یہ عورت جس کی عبادت کم ہے لیکن اچھے اخلاق والی ہے تو یہ عورت ضرور جنت کو جائے گی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. ایک دوسرے حدیث میں اللہ کے رسول کہتے ہیں ما من شيء يوضع
فی المیزان اثقل من حسن الخلق. جب ترازو میں آپ کے اعمال نامے تولے جائیں گے اس وقت آپ کے اعمال ناموں میں، آپ کے اعمالوں میں سب سے وزندار عمل آپ کے اچھے اخلاق ہوں گے. ترازو کے پھلڈے کو کھینچ کر نیچے لے کر جائیں گے. ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خیر ما اعطی الناس حسن الخلق. لوگوں کو جتنے بھی خیرات دیے گئے ہیں، جتنے بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اس میں سب سے بہتر چیز اچھے اخلاق. تو اللہ کے رسول نے احادیث میں ڈھیر سارے وقت، انگنت وقت جو ہے اچھے اخلاق والوں کو جو ہے تعریف کی ہے. ایک صحابی تھے، ان کا نام ابو قتادہ. ان کو اللہ کے رسول بہت پسند کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کو بلا کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے بہت چاہتا ہے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ کیوں؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تمہارے اندر دو ایسی صفتیں ہیں جسے اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. کیا دو صفتیں ہیں؟ الحلم والانا. تمہارے پاس بردباری ہے، غصے پی جاتے ہو، غصہ پی جاتے ہو، غصے کی وجہ سے کسی دوسروں پر بھڑکتے نہیں. دوسری چیز تمہارے پاس صبر ہے، ہر چیز صبر سے کرتے ہو، جلد بازی مچاتے نہیں ہو. دو اچھے خلق ہے، اخلاق ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرتا ہے. دیکھیں دونوں بہترین اخلاق ہیں، حلم اور انا. غصے کو پی جانا معمولی چیز نہیں ہے. وہی آدمی کر سکتا ہے جس کا دل بڑا ہو. آدمی کو انتہائی غصہ آ جائے، آدمی قابو سے باہر چلے جائے گا. لیکن جس کے پاس حلم ہے، بردباری ہے، وہ غصے کو پی جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑے جو ہے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام زید بن علی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہیں. بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ آدمی تھے مدینے کے اندر. تو ان کی ایک چھوٹی بچی تھی اور ایک غلام تھا. ایک کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، غلام جو ہے گرم گرم سالن لے کر آتا ہے بٹنے کے لیے، لیکن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ان کی بچی کے پیٹ میں گر جاتا ہے، جس کے ذریعے سے پوری چمڑی نکل جاتی ہے. ان کو بہت غصہ آتا ہے، بہت غصہ آتا ہے. جیسے ان کے چہرے کو دیکھتا ہے، غلام کہتا ہے الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. مومنین وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جا تو اللہ کے راہ میں رہا کر دیا. غلامی سے رہا، چمڑی نکالا ہے لیکن اس کے باوجود جا میں تجھے رہا کر دیا. تو غصے کو پینا اس میں بہت لوگ مشہور ہیں، خاص طور پر معاویہ بن ابی سفیان، معاویہ رضی اللہ عنہ. ان کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی حلم دیا تھا. ان کے اور عبداللہ بن زبیر کے درمیان کچھ مسئلہ تھا. عبداللہ بن زبیر مدینے میں رہتے تھے، معاویہ دمشق میں رہتے تھے، اور معاویہ کی حکومت تھی. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک مرتبہ چند پولیس، حکومت کے پولیس لوگ آتے ہیں، آ کر عبداللہ بن زبیر کی زمین کو چھین لیتے ہیں. عبداللہ بن زبیر کو بہت غصہ آتا ہے. یہ فوراً معاویہ کے نام خط لکھتے ہیں جس میں کہتے ہیں یا بنا آکلۃ الاکباد، اے کلیجوں کو چبانے والی کے بیٹے. کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی ماں کون تھی؟ ہندا تھی. اے کلیجوں کو چبانے والی کے بیٹے، تیرے لوگوں نے میری زمین چھین لی ہے، فوراً اسے واپس کر دے. تو معاویہ رضی اللہ عنہ بادشاہ ہے، اسلامی بادشاہ ہے، چاہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن جیسے خط پڑھتے ہیں تو جواب میں لکھتے ہیں یا بن ذات النطاقین سأرجع لك ربك، اے دو پٹیوں والے کے بیٹے، یعنی اسماء بنت ابی بکر جن کا لقب ہے ذات النطاقین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے جا رہے تھے، جب غار ثور میں ٹکے ہوئے تھے، حضرت اسماء بنت ابو بکر راتوں میں آتی، لا کر ان لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ دیتی تھی. جب مدینے کا وقت آ گیا 3 دن کے بعد، تو اللہ کے رسول جب روانے کے لیے نکلے تو یہ اپنے پاس کھانے کا سامان لے کر آئی، جس کے سے باندھ کر گھوڑے میں لٹکانے کے لیے، اونٹ میں لٹکانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. تو فوراً جو ہے اپنی کمر پٹی نکالتی ہیں، جسے 2 چورے کرتی ہیں، 2 جو ہے جس میں کھانا بن کر ان کے جو ہے گردن میں ڈال دیتی ہیں. تو اللہ کے رسول جو ہے اس وقت ان کو لقب دیتے ہیں ذات النطاقین، 2 کپڑوں کی جو ہے خرقے والی. تو ادھر دیکھیں معاویہ گالی دی گئی، لیکن جواب دیکھی کیسا ہے، کہہ رہے ہیں کہ 2 ذات النطاقین ابن ذات النطاقین جو ہے میں تمہاری زمین کو واپس کرتا ہوں. فوراً زمین حکم دیتے ہیں کہ ان کی زمین واپس کر دی جائے. غصہ دلایا گیا ہے. لیکن اور ایک بہت بڑے آدمی ان کا نام جو ہے معن بن زائدہ،
بہت بڑے جو ہے مالدار آدمی ہیں اور ہمارے سلف میں سے ہیں. ان کا تعلق سے آتا ہے کہ غصہ ہی نہیں کرتے. جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کو غصہ ہی نہیں آتا ہے تو ایک بدوی کو پکڑے, ایک بدو آدمی کو, ڈھیر سارا مال دیے. بولے کہ اگر تم نے ایک لمحے کے لیے بھی مان کو غصے میں ڈال دیا تو سمجھے کہ ہم تم کو اور مالا مال کر دیں گے. وہ بدوی بولا چلو غصے میں ڈالنا بڑی بات کیا ہے, 2 گالی دیں گے آدمی غصے میں آ جائے گا. آتا ہے آدمی, اب مان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آدمی کس مقصد سے آیا ہے. آتے ہی سے گالیاں بکتا ہے شیر میں, نہیں ایسے گالیاں نہیں, سب کے لیے شیر ہے, شیر جما کر خوب جو ہے گالیاں بکتا ہے. اب یہ جو ہے ہر شیر سنتے ہیں اس کا جواب شیر میں دیتے ہیں اور ہر شیر کے وزن میں 100 دینار دیتے ہیں. شیر گالی دیا 100 دینار, گالی دیا 100 دینار. وہ آدمی ڈھیر سارے دینار لے کر باہر جا کر بولا دیکھو لوگوں, یہ آدمی کو جو ہے غصے میں ڈالنا یہ زمین کے لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے, البتہ آسمان سے کوئی آ جائے تو یہ کام ہو سکتا ہے. تو یہ غصے کو پی جانا یہ بہت بہترین صفت ہے, لیکن بہت کم لوگ اس پر عمل کر سکتے ہیں. اس کے لیے اتنا بڑا دل چاہیے جی, یہ دل جو ہے بہت کم ہے, بڑا دل چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی جو بہترین جو ہے خلق جو ہے ہم کو نصیب کریں. تو اللہ کے رسول جو ہے اچھے اخلاق پر کثرت سے ابھارے ہیں, اور یہاں تک ہم جب غور کرتے ہیں اسلامی تعلیمات پر, اگر حسن الخلق اچھے اخلاق کا یہ درجہ ہوتا تو کیوں جو ہے اسلامی بعض لوگ کہتے ہیں اگر اچھے اخلاق کا یہ درجہ ہے تو کیوں جو اسلام کے 5 پلرز ہیں اس میں اچھے اخلاق ایک پلر ہونا چاہیے, لیکن 5 پلر کیا ہیں؟ شہادتیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. اس میں اچھے اخلاق نہیں ہے. تو علماء اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ جو 5 عبادت ہیں اس کے پیچھے اگر اخلاق نہ ہو تو یہ پورے کے پورے عبادتیں بیکار. اب نماز لے لیجئے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز وہ ہے جو بے حیائی اور بری چیزوں سے روکتی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ عبادت ہے لیکن اس کے اندر مغز, اس کی بنیاد اخلاق پر ہے. یعنی آدمی برائی سے بچ جائے, برائی سے بچنا اچھے اخلاقوں میں سے ہے. نماز وہ ہے جو آدمی کو برائی سے بچاتی ہے. اگر نماز آدمی کو برائی سے بچائے نہیں تو نماز اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک روایت طبرانی کے ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آدمی نماز پڑھے لیکن اس کے اخلاق بدترین سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. نماز پڑھ رہا ہے, پہلے ایک زمین ہڑپ رہا ہے, نماز کے بعد 2 زمین ہڑپ رہا ہے. نمازوں کی پابندی شروع ہوئی, داڑھی بڑی ہو گئی, لوگ بھروسہ کیے اور ہنگامہ کیا زمین میں, فتنے فساد برپا کر دیا. جی اس کے نماز جو ہے اسے اور مصیبتوں کی طرف کھینچتی لے جا رہی ہے. تو سمجھیے کہ یہ نماز پڑھنے سے اسے گناہ ملے گا. طبرانی کی روایت, یہ نماز پڑھنے سے اسے گناہ ملے گا کیونکہ نماز جو اس نے پڑھی ہے, ہاں فرض کے اعتبار سے, کام کے اعتبار سے, واجب کے اعتبار سے, ہوم ورک کے اعتبار سے تو وہ 5 وقت کا اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا, لیکن یہ نماز جو ہے اسے برائیوں میں اور ملوث کر دی ہے. غرور میں, تکبری میں, برائیوں میں اور امڑنے لگا ہے. تو ایسے نماز کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. اللہ کی نظر میں ایسی نمازوں کی کوئی وقت نہیں ہے. نمازیں وہ ہیں جو آپ کے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں, آپ کے اندر برائیوں سے بچنے کی سکت, اس پر قدرت پیدا ہو. تو معلوم ہوا نماز جیسے عبادت پلر, اس کے پیچھے اخلاق ہے, اس کی بنیاد اخلاق پر ہے. اب روزہ لے لیجیے آپ, روزے کے تعلق سے کیا ہے؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. اگر کوئی آدمی روزہ رکھے لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہا, جھوٹی شہادت نہیں چھوڑ رہا, اپنے برائیوں کو نہیں چھوڑ رہا ہے, ایسے آدمی کا یہ تمام چیزوں کو چھوڑنا یعنی کھانا پینا چھوڑنا اس کی کوئی بھی وقت نہیں اللہ کی نظر میں. یہ خام و خام بھوکا پڑا ہے, خام و خام پیاسا ہے, بس کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اچھے اخلاق چھوڑ دیے. روزے کے پیچھے پھر اچھے اخلاق. غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر عبادت کے پیچھے اللہ تعالیٰ آدمی کے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنا چاہتا ہے. اب آپ زکوٰۃ لے لیجئے, کتنی بہتر چیز ہے. زکوٰۃ پوری کی پوری آدمی کو پاک کرتی ہے, تزکیۃ النفس ہے, اسی لیے زکوٰۃ کہا گیا ہے. تزکیہ سے اس کا اصل مصدر نکلتا ہے. یعنی آدمی جب زکوٰۃ دے تو اس کے اندر فیاضی پیدا ہوتی ہے, اس کے اندر فراخ دلی پیدا ہوتی ہے, فروتنی پیدا ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کا خیال کرتا ہے.
آدمی کیوں لوگوں کو پیسے دیتا ہے؟ اس کا خیال کرتا ہے اس کی پریشانیاں جو ہے وہ دور ہو جائیں، اس لیے غریبوں کو مسکینوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیتا ہے. تو اس کے اندر جو ہے دوسروں کو خیال کرنا، فیاضی، فراخ دلی، دوسروں کے مسائل کو سمجھنا، ایسے صفات پیدا ہوتے، اس لیے زکات دینا ضروری ہے. اب حج لے لیجئے. حج کیا ہے؟ یہ جو ارکان کے اندر کرنے کے بعد جو اچھے اخلاق پیدا ہوئے ہیں اس کا ٹیسٹنگ پریکٹسنگ پیریڈ ہے کہ اسے ایسے لوگوں کے درمیان لے کر آیا جا رہا ہے جو اسے نہیں جانتے، مختلف ممالک کے ہیں، جن کے رنگیں الگ ہیں، جن کے بات چیت الگ ہے، کھانے پینے کا طریقہ بالکل الگ ہے. اگر آپ حج کریں گے تو کہیں گے کہ واہ کیا مجمع ہے. بعض لوگ پریشان ہوتے لیکن مزے لینے والے کے لیے مزہ ہے. بعض لوگ جو ہے کہاں بھی جہاں گئے پریشان، اتنے لوگ چونٹیوں جیسے لوگ ہیں، لیکن جو لوگ مزہ لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے مزہ ہے. مختلف قسم کے لوگ، آپ کے پاس 150 ممالک سے لوگ آتے ہیں. ایسے لوگ آتے ہیں جو آپ کی بستی انڈیا کا نام بھی نہیں سنے ہیں. بعض لوگ پوچھتے ہیں آپ کون سے ملک سے ہیں، تو ہم جب انڈیا کہتے ہیں افریقی کنٹری سے، عربی بولتے ہیں، بولتے ہیں انڈیا وش ہند، نہیں معلوم ہے، بستی کا نام نہیں معلوم. مطلب وہ لوگ اتنے دور ہیں آپ سے. ویسا آدمی بھی آپ سے ملاقات کرتا ہے اس مجمع میں. اب جو آپ نے نماز کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، زکات کے ذریعے سے، شہادتین کے ذریعے سے اپنے اخلاق کو معیار تک پہنچایا ہے، اب اس کا پریکٹسنگ سیشن ہے. آپ ان لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ جو لوگ اس میں صحیح نہیں ہیں وہاں ان کے پورے اخلاق ظاہر ہو جائیں گے. پریکٹسنگ سیشن میں فیل ہے. تھوڑا دھکا دے دیا، مرسلے کھڑا کیا جی کیا دیکھ کے جا دیجیے گا تم جی. طواف میں دھکا دے دیے ہوگا ہی، اتنا بڑا مجمع آ رہا ہے ضرور ہوگا. اللہ کے رسول حضرت عمر کو دیکھ کر کہتے ہیں یا عمر انک رجل قوی، آپ جو ہے دیو ہیکل آدمی ہے، گھوڑے میں بیٹھتے ہیں تو پیر نیچے لگتا ہے، اتنے بڑے آدمی ہیں آپ جی. جب طواف کے لیے آپ جائیں تو لوگوں کا خیال کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج سے پہلے بول دے رہے کہ ہو سکتا ہے کچھ پرابلم ہو جائے، تو پہلے بتا دے دیں گے دیکھو حج کرے طواف کرے تو دیکھ کر لوگوں کا خیال کرنا. اور اللہ کے رسول جو ہے حج کے موقع پر گھوڑی میں بیٹھ کر اعلان کرتے جا رہے ہیں لوگوں حج جو ہے صبر کا نام ہے، حج جو ہے فراخ دلی کا نام ہے، آپس میں دھکے مت دو، لو صبر سے کام لو. لیکن جو لوگ صحیح پریکٹس نہیں کیے ہیں عبادات میں، ادھر جاتے ہیں تو پورے کا پورا کولیپس ہو جاتا ہے. لڑائی جھگڑے گالیاں. بعض لوگ غصہ کے جاؤ جی احرام اتار دو، جاؤ جی حج نہیں کرتا. ایسے بھی لوگ دیکھیں احرام اتار، بھائی آپ کو غصہ آ گیا تو احرام کیوں اتارے؟ نہیں بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا. لوگ کہاں جاؤ پریشانیاں جھگڑے، کھانے کے لیے صحیح چیز نہیں مل رہی ہے. بعض لوگ اکثر لوگ جو ہندوستان پاکستان سے جاتے ہیں لوگوں کا مسئلہ ہے کہ کھانے کے لیے صحیح نہیں مل رہا، ٹینشن ہو رہا ہے. لوگ جی سالنے کے لیے گئے تو 2 انچ تیل ہے جی، پریشان رہتے ہیں، اتنا غصہ آتا ہے، اتنا جھگڑتے ہیں. ڈھیر سارے جھگڑے ہم نے دیکھا ہے. بڑے بڑے داڑیاں ہیں، مکے مار لے رہے اللہ مستعان. بس میں دیکھا ہے ہم نے. وجہ کیا ہے؟ یہی کہ آپ کو جو ہے صحیح تربیت ادھر نہیں ہوئی ہے. جب آپ کو میدان میں اتارا گیا تو آپ فلاپ ہو گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ 500 عبادات آپ کو اصل میں اچھے اخلاق والا، آپ کے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنا چاہتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عبادات کے پیچھے ہر چیز میں اتنے اچھے اخلاق پر کیوں ابھارتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق خود بہت عالی ہیں، بہت اچھے ہیں. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ تعالیٰ کا رنگ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ ہی والہانہ رنگ پیدا ہو جائے، کیونکہ انسان کو عزت دیا ہے نا. وہ چاہتا ہے کہ اس کے اخلاق اس کے اندر آ جائیں. اللہ تعالیٰ فراغ دل ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، چاہتا ہے کہ اس کا بندہ بھی ایسا ہو. اللہ تعالیٰ پاک ہے، چاہتا ہے کہ اس کا بندہ بھی پاک ہو جائے. لیکن بعض ایسے صفات ہیں وہ کیا ہے اپنے خالق سے مل نہیں سکتے. جیسے اللہ کا ایک ہونا، اللہ کا عیوب سے ماورا ہونا، نقائص سے پاک ہونا، یہ انسان نہیں کر سکتا ہے. یہ صفات میں کیا ہے؟ یہ صفات کو دیکھ کر اپنی کمزوری کا خیال کریں. بولے کہ دیکھیے اللہ ہے جو پاک ہے، میں ہوں پاک نہیں ہوں. یہ اللہ ہے جو نقائص تمام چیزوں سے مبرہ ہے، یہ میں ہوں میرے اندر ڈھیر سارے نقائص ہیں. بعض ایسی صفات ہیں اور بعض ایسی صفات ہیں جسے دیکھ کر آپ کو صفات اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اللہ جو سارے زمین کو پیدا کیا ہے اسے چھوڑ کر دوسرے لوگ کسی اور کو پکار رہے ہیں، پتھروں کو پوج رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، غصے کو پی رہا ہے، صبر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو بندہ
جو معاملی ہے جی اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک، ویسا آدمی کیا کرے، وہ بھی صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ کا رنگ بندے کے اندر آ جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ انسان کو عزت دیا ہے تو چاہتا ہے کہ وہ اس طریقے پر چلے. اور جو ہے ڈھیر سارے آیت ہیں، میں اس میں جو ہے چند آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور چند احادیث، اور آپ غور کریں گے اخلاق اور ایمان، اخلاق اور ایمان کو اللہ اور اللہ کے رسول نے بہت جوڑا ہے. قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ ان کے نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرتے ہیں. مومن ہے ایمان اور اچھے اخلاق. الذین هم للزکاة فاعلون، جو زکات دیتے ہیں. الذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، اچھے اخلاق اختیار کرتے ہیں. ایمان ہے اچھے اخلاق. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، ایسا آدمی بولے تو اچھا بولے یا پھر خاموش رہے، بولے تو اچھا بولے یا پھر خاموش رہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا خاموش رہنا آسمانوں اور زمین کی فلاح ہے جی. اگر منہ کھول دے تو سمجھیے کہ جو ہے پورے کا پورا مسئلہ تباہ و برباد ہو گیا. کہا جاتا ہے کہ ایک بستی میں دو لوگ تھے، ایک کونے میں ایک آدمی، وہ کونے میں ایک آدمی، دونوں خاموش رہتے جی، بات یہی کرتے. تو بستی والے پورے مل کر گئے، جا کر اس آدمی سے پوچھے کہ بھائی آپ لوگ کیوں ہم لوگوں سے ملتے نہیں، بات چیت نہیں کرتے؟ تو ایک آدمی بولا کہ نہیں ویسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے میں کل سے معمولی آدمی بن جاتا ہوں. ایک دوسرے آدمی کے پاس جائے، جا کر بولے کہ بھائی کیوں آپ جو ہے ہم سے نہیں ملتے، بات چیت نہیں کرتے؟ آدمی کچھ بھی جواب نہیں دیا. پھر دوسرے دن گئے، بات نہیں کر رہا. تیسرے دن گئے، بات نہیں کر رہا. چوتھے دن جب گئے تو آدمی پوچھا کہ اگر دن میں سورج غروب ہو جائے تو روزہ کیسا کھولنا چاہیے؟ اگر دن میں سورج غروب ہو جائے تو روزہ کیسا کھولنا چاہیے؟ تو لوگ بولے کہ تمہارا خاموش رہنا جو ہے بہت فائدہ مند ہے، آپ ہمیشہ خاموش رہیے، بلکہ لوگ چلے گئے. کیونکہ زبان کھولا تو ایسے مسائل چھیڑ رہا ہے جو پورے نیچرل نظام کو چھیڑ رہی ہے. تو وہ بولے کہ بھائی آپ کا اگر دوبارہ زبان کھول کے ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جائے تو ہم لوگ تباہ برباد ہو جائیں گے، آپ خاموشی رہیے، اس میں ہمارے لیے بہت اچھا ہے. تو بعض لوگ ایسے ہیں جو زبان کھولے نہیں، اللہ المستعان، آپ بیٹھ نہیں سکتے. تو کیا ہے؟ مومن وہ ہے ایمان اور پھر اچھے اخلاق. مومن وہ ہے جو بولے تو اچھا بولے یا پھر خاموش رہ جائے جی، بولے تو اچھا بولے یا پھر خاموش رہ جائے. ختم ہو جائیں گی تمہاری تجارت، ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. بس ہمیشہ جو ہے نیگیٹو سوچنا نہیں. مومن آپٹیمسٹک سوچتا ہے، اچھا سوچتا ہے، پازیٹو سوچتا ہے جی. نیگیٹو سوچنا بہت کم ہونا چاہیے. مطلب یہ نہیں کہ نیگیٹو نہیں سوچے لیکن احتیاط برتنے کے لیے. تو آدمی زبان کھولے تو اچھا بولے، اللہ کی تعریف، اللہ کی تمجید. غصہ بھی آ جائے تو اس عربوں کے پاس ایک بہت خوبی یہ ہے کہ جو ہم نے نوٹ کیا ہے کہ غصہ آئے تو دعا دیں گے. آپ نے اسے پریشان کر دیا، بولے کہ ہداک اللہ واللہ ہدیک رح، اللہ ہدیک، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے. غصے میں ہے، گالی نہیں ہے، دعا ہے. اللہ یرحم، اللہ جو ہے تم پر رحم کرے. غصے میں ہے، آپ جو ہے گاڑی آگے سے گاڑی مار دی، اتر کر بولے گا اللہ ہدیک جی، اللہ یشفیک یا مریض، بولے اللہ تعالیٰ تو شفا دے، اللہ تعالیٰ تو ہدایت دے. غصے میں لیکن جو ہے گالیاں نہیں دے گا. جیسے اگر ہاں ہو جائے تو کیا ہوگا؟ آدمی گاڑی چھوڑ کے چلنے کے چلے جائے، بہتر ہے اس کے لیے، دوبارہ گاڑی نہ چلائے. وہاں جو ہے بہت اچھی چیز ہے آدمی غصے میں بھی اچھا بولے، غصے میں بھی دعائی کلمات بولے. ایسا ماحول پیدا کرنے اس سے بہت فائدہ ہے. کہا جاتا ہے جو امام سدیس، جو آپ جن کی قرات سنتے ہیں حرمین میں، بہت مشہور ہیں، 30 سال سے نماز پڑھا رہے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. یہ معمولی ایک قریے میں رہتے تھے، معمولی ایک گاؤں، ریاض کے قریب ایک گاؤں ہے بریدہ کے نام سے، وہاں رہتے ہیں، وہاں کے اس علاقے کے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ان کی ماں جو ہے بچپن میں جب بھی شرارتی کرتے تو غصے میں ان کو دعا دیتی، بولتی ہیں کہ جا تجھے اللہ تعالیٰ حرم کا امام بنا. غصے میں آ جاتی تو کہتی اللہ اجعل امام الحرم، یلا روح. جب بھی پریشان کرتے تو وہ دعا کرتی اللہ جو ہے تجھے حرم کا امام بنائے. تو اللہ جب بھی ان کی عمر جو ہے 22 سال کی ہوئی یا پھر 21 سال کی ہوئی تو حرم کی امامت مل گئی. تب سے حرم کی امامت کر رہے ہیں. والدہ کی جو ہے بددعا کی شکل میں دعا ہے جی. یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ چیز جو ہے ہم معاشرے میں لائے.
اور بات بات پر اللہ کی تمجید، اللہ کی تسبیح، اللہ اکبر کہنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، جی یہ بہت اچھی چیزیں ہیں، یہ جو ہے ہم کو لانا چاہیے۔ کوئی تعجب میں پڑ گئے تو سبحان اللہ بولیے، تعجب پڑ واہ آنکھ کھل کے بیٹھنے کے بجائے آپ جو ہے سبحان اللہ کہیے۔ جی کوئی مریض کو دیکھ کے، کوئی پریشان آدمی کو دیکھ کے، پاپ بھائی اللہ تعالیٰ کیسا پریشان کر رہا، یہ کہنے کے بجائے آپ دعا کریں، الحمدللہ الذی مما ابتلی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ جی اچھے الفاظ، اچھے کلمات، دعائی کلمات، اس سے جو ہے آپ کے زبان کو جو ہے آپ اس میں ڈالیے، اس زبان کو اس میں جو ہے پریکٹس کیجیے، ضرور جو ہے وقت پر وہی چیز آئے گی۔ جب بھی مصیبت آ جائے، پریشان ہو گیا آپ، کوئی آپ کو غصہ دلا دیا، کہیے لا الہ الا اللہ، کہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عربوں کے پاس عام ہے، غصے میں آگے کہیں گے لا الہ الا اللہ۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ محمد رسول اللہ نہیں بولتے، یہ لوگ وہابی ہیں اس لیے محمد رسول اللہ نہیں بولتے۔ نہیں، ویسی بات نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کہے گا آدمی، ڈیفالٹ محمد رسول اللہ کو مانتا ہے۔ جیسے چائے پی رہا ہے تو اس میں ڈیفالٹ کیا ہے؟ پانی ہے نا، اس طریقے سے تو کیا ہے، تو آدمی جو ہے بولے تو اچھا بولے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، یا پھر خاموش ہو جائے۔ ایمان اچھے اخلاق، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے، قیامت پر ایمان لاتا ہے، ایسا آدمی کیا کرے؟ مہمان نوازی کرے۔ مہمان آئے تو صرف پانی سے کام مت چلائے، مہمان آئے تو ان کو اچھا کھلائے پلائے۔ مہمان نوازی کے ڈھیر سارے مسائل ہیں، پہلے میں نے بتا دیا آپ کو کہ مہمان نوازی 3 دن تک واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس کوئی بستی سے آ جائے، 3 دن رات آپ کو رکھ کر کھلانا واجب ہے، خرچ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، آپ جو کھاتے ہیں کھلائیں اسے۔ جی آنے کے بعد چائے پلا کے پھر آپ دوسرا راستہ دیکھو، یہ نہیں، مہمان نوازی کرنا۔ جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے، ویسا آدمی مہمان نوازی اچھا کرتا ہے۔ مہمان نوازی، مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوکی، خاطر مدارات، بہت اچھی چیزیں ہیں۔ ایمان پھر نیک اخلاق۔ دیکھیے اللہ کے رسول کیسے ایمان اور نیک اخلاق کو جوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ ایک دوسرے حدیث میں کہتے ہیں ایمان کے 70 شعبے ہیں، 70 ڈویژنز ہیں۔ الایمان 70 شعبہ، ادناہا اماطۃ الاذى عن الطریق۔ ایمان کے 70 شعبے ہیں، اس میں سب سے چھوٹا شعبہ کیا ہے کہ آدمی راستے میں جو رکاوٹ ہے اسے ہٹائے۔ راستے میں چل کر جا رہا ہے، کوئی رکاوٹ ہے تو اسے ہٹائے۔ مطلب کیا ہے؟ ایماندار آدمی کرے گا۔ ایمان کے جو 70 شعبے ہیں، اس میں ایک آخری شعبہ کیا ہے؟ ایسے کام کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ اور اونچا شعبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا، توحید۔ اور ادنا شعبہ، ادنا ڈویژن کیا ہے کہ آدمی ایسے رکاوٹوں کو سڑک سے ہٹائیں۔ اب جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ موز کا چھلکا پڑا ہوا ہے، کوئی رکاوٹ پڑی ہوئی، کون تو بھی جان دے کیسا بھی بول گئے، یہ جانا جو ہے اچھی چیز نہیں ہے، آدمی ہٹائیں۔ جی ایسے چیز، چھوٹی موٹی چیزیں جس میں خیر ہے، جس میں اچھائی ہے، یہ ان تمام چیزوں پر اسلام ابھارتا ہے۔ جتنے بھی سوشل سروسز ہے، اسے اسلام ابھارتا ہے، کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا وافعلوا الخیر، اچھائی کرو، سوشل ورک کرو، اس پر ابھارتا ہے۔ ڈھیر سارے اچھے کام ہیں، جیسے خون دینا، جی لوگوں کو مدد کرنا، جب کوئی ڈیزاسٹر آ جائے، نیچرل ڈیزاسٹر، کوئی زلزلہ آ جائے، اس وقت جو ہے لوگوں کی مدد کرنا، یہ سب مومن کا فرض ہے، مومن کے جو ہے ایمان میں داخل ہے۔ یہ نہیں کہ میں کفار مرنے دو، نہیں، یہ نہیں سکھاتا کہ آپ جو ہے تمام سوشل ورک، تمام اچھائیاں آپ کے ایمان کے شعبے میں سے ایک شعبہ ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایمان کے 70 شعبے ہیں، اور اس میں سے اہم شعبہ کیا ہے؟ شرم، حیا۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ شرم آنا، حیا اختیار کرنا، یہ بہت اہم صفت ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ کہتے ہیں کہ اگر تجھے شرم نہیں آئے، تو شرم محسوس نہیں کرتا، تو جو چاہے کر، تجھے اور مجھے تعلق ہی نہیں، چلے جا، دفع ہو جا میرے ساتھ۔ شرم نہیں آئے تو جو ہے مومن ہی نہیں۔ شرم کس سے آنا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ سے۔ برائی کرتے وقت، حرام کرتے وقت سوچیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، شرم نہیں آ رہی، آپ اس کا سب کچھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اس کے ہوا میں، اور پھر اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، شرم نہیں آ رہا۔ اور اس کے بعد دوسرے مسائل، جی چھوٹی چھوٹی حرکتیں، اس میں بھی حیا اختیار کرنا ہے۔ ایک آدمی کی چیز بغیر اجازت کے اٹھا لینا، چھوٹی
چھوٹی چیز ہے لیکن یہ بھی ایمان میں داخل ہے. کیسے آپ ایک آدمی کی چیز بغیر اجازت کے اٹھا سکتے ہیں؟ ایک آدمی کی جگہ ہے جس میں وہ بیٹھا ہے، اٹھ کر گیا ہے تو واپس آئے تو اس کی جگہ دے دیں واپس. چھوٹی چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں. مجلس میں آدمی بیٹھا ہے، اٹھ کر گیا کوئی کام سے، پھر واپس آیا تو اسے جو اس کی جگہ دے دی جائے. جھگڑ لے کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. معمولی چیز ہے. ایک حرکتیں کرنے سے آدمی کو حیا اختیار کرنا چاہیے، شرم آنا چاہیے. جی ایک آدمی آپ سے چھوٹی مدد مانگا، آپ اس کے مدد میں جو ہے آپ اس سے مدد مانگ رہے ہیں. آپ کے پاس پانی منگا، بولے کہ نہیں گاڑی کے لیے گراؤنڈ جگہ جی، یا پھر مجھے مدد جا رہا ہے جی پانی پوچھا. بھائی پوچھ کے اتنی مصیبت کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جھگڑ لینا یہ مومن کی صفات نہیں ہے. اس میں ایک کرنے سے آدمی کو حیا آنا چاہیے، سوچنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو جو ہے بہت حیا دیا ہے، بعض لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیا. اللہ المستعان. اللہ تعالیٰ جو ہے ان چیزوں میں محفوظ رکھے. ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اخلاقوں میں سے سب سے چوٹی کے اخلاق حیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول ایسے شرماتے تھے گویا کہ کنواری لڑکی ہے جو شرما رہی ہے. جی لوگوں سے بات چیت کرتے وقت، جی لوگوں سے معاملات کرتے وقت لوگوں کا خیال رکھنا. اگر یہ ایسے سمجھ جائے تو میرے تعلق سے کیا سمجھیں گے؟ جی اپنے جو ہے عزت النفس، اپنے نفس کی حفاظت کرنا. ایسے ڈھیر ساری چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ہم کو سنایا. دیکھیے ایمان اور اخلاق کو کیسے جوڑ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جس نے 3 کام کیے. سب سے بڑا کام کیا ہے؟ من کان عنده اللہ رسول من کان احب الیہ اللہ رسول، جس کے پاس ہے اللہ اور اللہ کے رسول جو ہے سب سے زیادہ محبوب ہے. یہ آدمی ایمان کا ایمان چکھ لیا. دوسرا وہ آدمی اللہ کے لیے جھگڑ رہا ہے، اللہ کے لیے دوستی کر رہا ہے. اچھا اخلاق، اللہ کے لیے جھگڑنا، اللہ کے لیے دوستی کرنا. ایسا آدمی کیا ہے؟ ایمان کا مزہ چکھ لیا ہے. ایمان کیا ہے؟ جان لیا ہے. ایمان اچھے اخلاق دیکھیے کیسے جوڑ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری چیز وہ آدمی جو کفر کو چھوڑنے کے بعد، جاہلیت کو چھوڑنے کے بعد دوبارہ وہاں جانا پسند نہیں کرتا ہے، اگرچہ کہ آگ میں سے پھینک دیا جائے. آگ میں جانا، آگ میں کودنا پسند کر سکتا ہے، لیکن جاہلیت میں جس نے وہ کام کر دیے ہیں دوبارہ وہ کرنے سے کترا ہے. یہ 3 کام اگر آدمی کر لے تو مطلب یہ ہے کہ آدمی ایمان کا مزہ چکھ لیا ہے. تو اور بھی ڈھیر سارے احادیث ہیں، انشاءاللہ باقی احادیث میں کل کے مجلس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. بس اسی سے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق اچھے کر دے، ہمارے جو ہے کردار اچھے کر دے، روشن منور کردار سے ہم کو منور کرے، اور ہم نے جو بھی کہا ہے جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.